علامہ دوست محمد قریشی صاحب کے والد صاحب نے کہا کیا خرچہ ہے اس کا؟ کھانے کا خرچہ باقی آپ پڑھا لو، کھانے کا خرچہ میں خود اٹھا لیتا ہوں، میں گھر سے لایا کروں گا کھانا، میں گھر سے کھانا لایا کروں گا۔ علامہ صاحب کے والد صاحب گھر چلے گئے، تو علامہ دوست محمد قریشی صاحب نے دوپہر کو پڑھا، والد صاحب کھانا لے کر آئے۔ ابھی عمر ان کی تقریباً 10 سال تھی، رات ہوئی تو کھانا نہیں لے کر آئے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے مدرسے کی چھت پہ رونا شروع کر دیا، مدرسے کی چھت پہ رونا شروع کر دیا بیٹھ کے۔ تو محلے میں ایک مائی تھی، تو مائی نے کہا کیا بات ہے بھائی، تجھے کیا ہوا؟ کسی بچے نے مارا ہے، کسی استاد نے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نیا آیا ہوں۔ مائی نے کہا تیرا دل نہیں لگتا؟ تو بچے نے کہا نہیں، مجھے بھوک لگی ہے اور بھوک تنگ کر رہی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے۔ تو اس مائی نے کہا شوہر میرا فوت ہو گیا اور بچہ میرا کوئی ہے نہیں، آج سے تو ہی میرا بچہ ہے، اور 2 روٹیاں پکایا کروں گا، ایک تو کھا لیا کر، ایک میں کھا لیا کر، پہلے 1 روٹی پکاتی ہوں، میں اکیلی کھاتی۔ تو وہ مائی روزانہ 2 روٹیاں پکاتی، 3 ٹائم روٹی مدرسے میں لے کر آتی، ساتھ اس کے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے علامہ صاحب۔ ادھر سے ان کا حفظ مکمل ہوا، علامہ دوست محمد قریشی صاحب کا حفظ مکمل ہوا، تو مبارک دینے کے لیے اس بوڑھی مائی کے پاس جانے لگے، گھر جانے لگے ان کے۔ تو جو ہی مدرسے سے نکلے تو آگے دیکھا گلی میں بڑا رش تھا۔ علامہ صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہاں لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ جا کے دیکھا تو اسی جس کو ماں کے پاس روٹی کھایا کرتے تھے اس گھر کے باہر رش تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ خیر ہے، میری ماں کے گھر کے باہر تم اتنے لوگ کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو مائی تجھے روٹی پکا کر دیتی تھی وہ فوت ہو چکی ہے۔ علامہ صاحب نے کہا آج ہی میرا حفظ مکمل ہوا تھا، میں تو اپنی ماں کو مبارک دینے کے لیے آیا تھا کہ جس کو تو نے روٹیاں پکا کے دی ہیں، تیری محنت رنگ لائی ہے، میرا حفظ مکمل ہو چکا ہے۔ جنازہ علامہ صاحب نے پڑھایا، سب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ان کا بیٹا تھا، بیٹا بنا ہوتا کھانا ان کے پاس کھاتا تھا، جنازہ بھی یہی پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھایا گیا، دفنایا گیا، دعا کی گئی، واپس آ گئے۔ تو رات کو ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ بوڑھی اماں جس کو ہم نے دفن کیا تھا وہ جنت میں ہے۔ علامہ صاحب مدرسے میں گردان کر رہے تھے، قاری صاحب سے چھٹی لی کہ یہ آواز لگانے والا کیا آواز لگا رہا ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ علامہ صاحب اس کے پاس گئے، پوچھا کیسے تجھے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا میں خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی اور وہ جنت میں تھی، اور میں نے اس سے پوچھا تو کیسے بخشی گئی، تیری نیکی کون سی پسند آئی؟ تو اس بوڑھی اماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تیری نیکیاں ساری ایک طرف ہیں، لیکن تو نے بچے کو جو روٹیاں پکا کر دی ہیں وہ محنت رنگ تیری لے آئی ہے، اس کی وجہ سے تو بخشی گئی ہے، اس کی وجہ سے تو بخشی گئی۔ جو لوگ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، جو آپ کے معاون بنتے ہیں، آپ کی بجلی کا انتظام کرتے ہیں، بلوں کا انتظام کرتے ہیں، وہ آپ کے معاون ہیں، وہ آپ کے کیا ہیں؟ معاون۔ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں۔ یہ گلا چک ہے، ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک بندہ تو وہ مریض تھا یرکان کا، کالا یرکان تھا، بڑا سخت اور آخری سٹیجوں پر تھا۔ اس نے کہا مجھے مفتی صاحب میں نے سارے دعائیاں کر لی ہیں، تو اب مجھے کوئی علاج بتاؤ۔ میں نے کہا تو نہ صرف امیر ہے کافی، وہ میں نے کہا تو نے صرف 1 مہینہ مدرسے کے بچوں کے کھانے کا خرچہ اٹھا لے، تیری بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہا گا۔ ہوا ایسے، وہ بندہ مجھے 35 دن کے بعد ملا ہے، 1 مہینے سے اوپر۔ کہتا ہے میرا جو مرض ہے وہ آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور ڈاکٹر بھی حیران ہیں، ڈاکٹر بھی ہے حیران ہیں۔ آپ اپنی قدر نہیں سمجھتے، آپ نے اللہ کے لیے، اس قرآن کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے۔ تو ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، جنہوں نے آج کھانا کھلایا ان کا نام ہے غلام نبی، وہ بیمار ہیں، آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بھائی ندیم صاحب کے عزیز و اقارب ہیں تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضیٰ عدد ما تحب و ترضیٰ۔ اے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے مولا لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، جیسا نیک سمجھتے ہیں ویسا ہی ہمیں نیک بنا دے۔ اے مولا جتنے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں، جو بھی ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے مولا ہمیں ہدایت نصیب فرما،
جنہوں نے کھانا کھلایا ہے اے مولا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہم اطعم من اطعمنی، اے مولا ان کو کھلا جنہوں نے ہمیں کھلایا ہے۔ وسقی من سقانی، جنہوں نے ہمیں پلایا ہے یا اللہ تو ان کو پلا۔ اے مولا یہ مہمانان رسول ہیں، انہوں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے مولا غلام نبی صاحب جو بھائی ندیم کے عزیز ہیں، اے مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے مولا ہدایت نصیب فرما، اور طالب علموں کی مزید خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان کے جو والد صاحب رفیق صاحب ہیں اے مولا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، قبر کو روشن فرما، قبر کو کشادہ فرما۔ اے مولا عذاب ان سے ہٹا دے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔